آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے کون تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 5/62 ہجری پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، امام علی کی زوجہ اور امام حسن اور امام حسین کی والدہ اور حضرت زینب کی بھی والدہ تھی۔ آپ اصحاب قصہ یا پینتن پاک میں سے ہیں جنہیں شیعہ معصوم مانتے ہیں۔ زہرا بطول و سید النساء العالمین آپ کے القاب اور ام ابیہا آپ کی مشہور کنیت ہے۔ حضرت فاطمہ واحد خاتون ہے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے دوران پیغمبر اکرم کے ہمراہ تھی۔ سورہ کوثر، آیت تطہیر، آیت مودت، آیت اتام اور حدیث بعضہ آپ کی شان اور فضیلت میں واردات ہوئی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم نے فاطمہ زہرا کو سید النساء العالمین کے طور پر متعارف کیا اور ان کی خوشی اور ناراضگی کو اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی قرار دیا۔ آپ نے سقیقہ بنی سعدہ کے واقعے کی مخالفت کی اور حضرت ابو بکر کی خلافت کو غصبی قرار دیتے ہوئے ان کی بیعت نہیں کی۔ آپ نے غزوہ فدق کے واقعے میں امیر المومنین کے دفاع میں خطبہ دیا جو خطبہ فدقیہ سے مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ پیغمبر اکرم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر کے حامیوں کی طرف سے آپ کے گھر پر کیے گئے حملے میں زخمی ہوئی اور بیمار پڑ گئیں۔ پھر مختصر عرصہ کے بعد 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو مدینہ میں شہید ہو گئی۔ شہادت سے پہلے حضرت فاطمہ نے یہ وصیت کی کہ میں ہرگز ان سے راضی نہیں ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم و ستم کیا اور میری ناراضی کا باعث بنے۔ وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں یا میری جنازہ نہ پڑھائیں۔ اسی بنا پر آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو مخفیانہ طور پر شب کی تاریکی میں دفن کیا جائے اور آپ کی قبر مبارکوں میں محفر رکھا جائے۔ مورخین کے مطابق حضرت علی نے اسمہ بنت امیس کی مدد سے آپ کو غسل دیا اور آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ امام علی کے علاوہ کچھ اور افراد نے بھی آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی جن کی تعداد اور ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخی مصادر میں امام حسن، امام حسین، عباس ابن عبد المطلب، مقادر سلیمان، ابو ذر، عمار، عقیل، زبیر، عبداللہ بن مسعود اور فضل بن عباس کو ان افراد میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ حضرت علی نے تدفین کے بعد قبر کے آثار کو مٹا دیا تاکہ قبر کو معلوم نہ ہو۔ تاریخی اور حدیثی مصادر ہیں، درجہ مقامات آپ کے مقام دفن کے طور پر ذکر کیے گئے۔ بعض نے آپ کے محل دفن روضہ پیغمبر کا ذکر کیا ہے۔ خود آپ کا گھر جو بنی امیہ کے دور میں مسجد کی توسیع میں مسجد کا حصہ بن گیا۔ مسجد نبوی میں قبر اور منبر پیغمبر کے درمیان قبرستان بقیع میں بعض منابع نے بطور متعلق آپ کا محل دفن جنت البقیع کو قرار دیا ہے۔ عقیل بن ابی طالب کے گھر میں قبرستان بقیع کے بغل عقیل کا ایک بڑا سا گھر تھا جو فاطمہ بنت اسد، عباس بن عبداللہ مطلب اور شیعوں کے اماموں کے دفن ہونے کے بعد محل سکونت سے خارج ہو کر عمومی زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرے پیغمبر کو ان کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر آج بھی محفی ہے۔ تسبیحات حضرت زہرا، مصحف فاطمہ اور خطبہ فدقیہ آپ کی معنوی میراث کا حصہ ہیں۔ مصحف فاطمہ کی ایک کتاب ہے جس میں فرشتہ الہی کے ذریعے آپ پر القاء ہونے والے الہامات بھی شامل ہیں جنہیں امام علی نے تحریر فرمایا۔ روایات کے مطابق صحیفہ فاطمہ ائمہ سے منتقل ہوتے ہوئے اس وقت امامہ زمانہ اجل کے پاس ہے۔ شیعہ آپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور آپ کی شہادت کے ایام میں عزاداری کرتے ہیں جو ایام فاطمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایران میں آپ کے روز ولادت 20 جمادی الثانی کو یوم مادر اور یوم خواتین قرار دیا گیا ہے اور فاطمہ و زہرا لڑکیوں کے سب سے زیادہ رکھے جانے والے ناموں میں سے نام ہے۔